الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر او کما قال فی مقام آخر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل آئیے پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بانداز غلامانہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ بات انہی اشعار کے ضمن میں کرنی ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس گھڑیاں قریب سے قریب تر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صاف جملوں میں کہہ دیا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کس مسجد اقصی تک؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد جس کے کنارے کنارے ہم نے رحمتیں رکھی ہیں، وہ ہماری آیتیں ہیں تاکہ حبیب آپ کو اپنی آیتوں کا مشاہدہ کروائیں۔ زمانہ مختلف ہی ہوتا چلا گیا، اور زمانے والے اعتراض پر اعتراض ٹھونکتے رہے، اور ہر چیز کا انکار بندہ کرتا رہا، یہاں تک کہ خدا کی خدائی میں بھی لوگوں نے اختلاف کر ڈالا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، دوسری جماعت کہتی ہے وہ معراج فی المنام ہے، معراج روح مع الجسد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کو جو معراج ہوئی، یہ معراج فی المنام نہیں، بلکہ جاگتے ہوئے جاگتی آنکھوں سے جسم و روح کے ساتھ نبی تشریف لے گئے۔ آپ کو بتا دیں پھر، یہ تو خر کی عادت ہے، میرے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے معراج۔ اب جب آپ معجزے کی تعریف پڑھیں گے تو معجزہ کہتے اسے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہو، عقل انسانی میں نہ آئے، وہ کسی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور من جانب اللہ ہو تو اسے آیت کہتے ہیں، اور کسی ولی سے اگر اس کا صدور ہو تو کرامت کہتے ہیں۔
اور کسی جادوگر ڈھونگی بابا سے اس کا صدور ہو تو اسے شعبدہ بازی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اللہ کی جانب سے ہو آیت، رسول کے جانب سے ہو معجزہ، ولی کے جانب سے ہو کرامت، کسی بے نمازی مکار ڈھونگی کے ہاتھ سے صدور ہو اسے شعبدہ یعنی جادو کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کو پلے باندھ لیں۔ میرے نبی کا معراج بہت بڑا معجزہ، اس لیے کہ اس ایک معجزے میں کئی معجزات ہیں، ایک معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک نے بلایا تو بلانے والا اللہ ہے، بلانے والا اللہ ہے، جانے والے رسول اللہ ہیں۔ تو میاں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر جائز ممکن شے پر قادر ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا میں نے بلایا، پھر بندے کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے نا یار، اللہ چاہے تو ایک سوئی کے ناکے کے اندر ساری دنیا کو سمو کر کے رکھ دے، تو پھر اگر اللہ چاہے تو اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر عرش و کرسی کی سیر نہ کرا دے، جنت و نار کی سیر نہ کرا دے، ساتوں آسمان لامکا سدرا سب کچھ نہ دکھا دے، میاں یہ اس کی جانچ سے بعید نہیں ہے، یہ اس کی جانچ سے بعید نہیں۔ جب بلایا گیا فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ بادشاہ، وہ میرے آقا، وہ سارے شاہوں کے شاہ جن کی نرالی شان ایسی ہے کہ ایسی کسی اور کی شان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ مہمان جو عرب کے عرش اعظم پر گئے تھے، پھر فرماتے ہیں بہار ہے شادیاں مبارک۔ جب نبی معراج کے لیے گئے نا، رات کا حصہ تھا، رات کا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، رمجھم رمجھم بارش برس رہی تھی، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا جبریل جا میرے حبیب کو لے کر کے آ۔ اکیلے جبریل نہیں آئے، جبریل کے ساتھ 3 اولو العزم فرشتے آئے، جبریل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں۔ میں نہیں کہتا، امام آلوسی کہتے ہیں جبریل کے ساتھ 70,000 فرشتہ تھا، میکائیل کے ساتھ 70,000 فرشتہ تھا، اور اسرافیل کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ یہ نوری فرشتے جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ آقا فرماتے بیننا انا نائم فی الحتیم، میں سویا تھا حتیم میں۔ دوسری روایت اسی بخاری میں، بیننا نائم، میں سویا تھا اپنے بہن کے گھر، یعنی مولا علی شیر خدا کے بہن کے گھر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی سگی بہن کے گھر آرام فرماتے فَأَتَانِيَ الْجِبْرَائِيل، تو جبریل آ گیا، چھت پہ چل رہا تھا، سبحان اللہ۔ اب وہ آئے نہ آنے کے بعد آقا فرماتے انہوں نے چھت کو پھاڑ دیا، نبی سو رہے تھے۔ اچھا جب نبی سو رہے تو پتہ کیسے چلا؟ بھائی نبی سو رہے تھے تو پھر نبی کی نیند کو اپنی نیند پر قیاس نہ کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تنام عینایا ولا انام فی القلب، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، قدموں پہ ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ آنکھیں کھلی تو بولے جبریل کہیے کیا ہے، جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ جانتے ہو جبریل آ گئے، نبی سو رہے چادر تان کر، سبحان اللہ۔ اچھا جبریل علیہ السلام نا سوچتے آواز دے، نانا آواز دیں گے نیند میں خلل واقع ہوگی، ہاتھ لگائے نہیں لگا سکتے کہیں گستاخی نہ ہو جائے، پھر کرے کیا؟ اچھا عشق ہوتا ہے نا، عشق کی انگڑائیاں جو ہوتی ہیں، کبھی کسی عاشق سے پوچھے، امام عاشقہ سے سوال کر لے، جب جبریل علیہ السلام نے رسول کے نوری نوری قدموں کو بوسہ دیا اپنے لبوں سے، عشق نے چاہا سجدہ کہہ دیں، آواز آئی شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے، سجدہ سوا خدا کے کسی کو روا نہیں،
اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. پھر جبریل نے یہ مصطفیٰ قدم مصطفیٰ کو چوما. عاشقوں کے امام نے پکار کر کے کہا تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے. جبریل سجدہ نہیں کر رہے تھے, جبریل کے تاج میں ایک موتی لگی تھی, وہ موتی میرے رسول کو سجدہ کر رہی تھی. تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے رکھتی ہیں کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیا عشق کی آگ بھی مچل گئی, شریعت کی تلوار سے بھی بچے. آگے سنیں, جبریل آ گئے نبیوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نوری نوری لبوں سے قدم ناز پر بوسا دیا. آقا بیدار ہوئے, فرمایا جبریل بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہے نا. اب بیدار جب ہوئے تو فرماتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں. وہاں فلک پر یہاں زمین پر مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہاں تو حبیب کو بلایا جا رہا تھا, حبیب جانے والے ہیں. جبریل نوری نوری فرشتوں کو لے کر میرے حبیب کو دولہا بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی, یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی, جگہ جگہ نصب آئینے تھے. فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نا جبریل نے 70,000 نوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ, حبیب کو جب تیار کیا نا, فرماتے ہیں اندھیری راتیں جگہ جگہ آئینے لگے ہیں. 70,000 نوری فرشتے اپنے ہاتھوں میں نوری نوری مشعلیں لے کر کے آگے پیچھے دائیں بائیں. اور حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے رخ زیبا سے پردہ اٹھایا تو ساری مشعلیں ماند پڑ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اب فرماتے نا جبریل نے جب اٹھایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل فرمایا. اور جب غسل فرمایا اللہ اکبر, تو فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. آقا نے جب غسل کیا نا, غسل فرماتے جو پانی گرا نا تو یہ چاند, یہ ستارے آ گئے, چاند آ گیا اور اس نے اپنے اندر اس پانی کو جمع کر لیا. اچھا پھر فرماتے جو بچا, بھئی سارے پانی تو نہیں ختم ہوئے, فرماتے بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. فرماتے جو پانی بچا نا, اس پانی سے اللہ نے جنت کا رنگ و روغن بنا دیا ہے. گویا جنت میں بھی چمک میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز کی ہے. اور فرماتے ہیں نا خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی, وہاں کی پوشاک زیب تن کی, یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. میاں اگر ہم نور کہیں تو تکلیف ہوتی ہے. اتنے پردے اللہ نے 70,000 پردے ڈال رکھے اور ان پردوں میں چھپا کر اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اگر ایک بھی حجاب اٹھے نا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ایک طور بنا تھا, اور اگر رخ محمدی سے ایک حجاب اٹھے تو نہ جانے کتنے طور جل کر خاکستر ہو جائیں. اب معاملات یہ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا نکلے, اور نکل کر جب باہر تشریف لائے کہاں, حرم میں 2 رکعت نماز ادا کی. پھر جبریل نے لٹا دیا. وہ آپ سن چکے ہیں سینہ شریف, شک عالم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. حبیب ہم نے آپ کے سینے پاک کو چاک نہیں کیا. اچھا وہاں سینہ چیرا گیا, قلب پاک کو نکالا گیا, پھر زمزم کے پانی سے دھلا گیا. سبحان اللہ. یا اللہ زمزم سے کیوں دھلا گیا, یا اللہ زمزم ہی سے کیوں؟ تاکہ اس لیے دھلا گیا قیامت تک آنے والی امت جب زمزم کو پیے تو دل میں خیال آئے یہ وہی زمزم ہے جس میں میرے حبیب کا دل شریف دھلا گیا ہے.
جسے نسبت مصطفیٰ کے قلب ناز سے ہے، اسے نسبت تو اسماعیل علیہ السلام کی اینڑیوں سے ہے، لیکن سب سے زیادہ نسبت تو میرے حبیب کے قلب ناز سے ہے۔ اچھا سنیں پھر کیا ہوا۔ امام بخاری کہتے ہیں نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناز کو نکال کر کے دھلا گیا، پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور پھر سینہ شریف کو بند کر دیا گیا۔ ہم نے کہا امام بخاری آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کو 6 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد ہیں، آپ بتائیے نا جب سینہ شریف چیرا گیا تو کچھ خون وغیرہ نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا؟ تو امام بخاری کہتے ہیں لم یسلی دم، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا۔ اللہ، ایک قطرہ بھی نہیں۔ اب اپنی طرح کہنے والے کبھی سوچیں، امام بخاری کہتے ہیں پورا سینہ چیر دیا، دل کو نکال کر باہر رکھ دیا، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی فاسٹ ایڈ باکس نہیں، کسی اسٹریچر کی ضرورت نہیں۔ حبیب فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، دل کو نکال کر دھلا جا رہا تھا، پھر اٹھا کر سینے کے اندر رکھ کر سینے کو بند کر دیا گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں خون نہیں نکلا۔ ہم نے کہا امام صاحب خون نہیں نکلا؟ فرماتے ہاں، میرے حبیب کی 2 وجہ 2 جہتیں ہیں، ایک جہت نورانیت کی ہے، ایک جہت بشریت کی ہے۔ جب نورانیت غالب ہو خون نہیں نکلتا، اور جب بشریت غالب ہو خون بھی نکلتا ہے۔ اسی لیے تو سنی نوری بشر کہتا ہے، اسی لیے تو سنی نوری بشر کہتا ہے۔ اب سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نا جب مسجد حرام سے نکل رہے تھے، جبریل آگے آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق حاضر کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرکار حکم ہو تو حاضر کروں سواری، سج کر براق کے انور دروازے پر کھڑا ہے نا، نعلین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ سوار ہو جائیں۔ جبریل نے لگام پکڑی، سبحان اللہ، ہے نا، وہ مہار پکڑ کر جبریل کھڑے، اللہ کے حبیب رک گئے، اللہ کے حبیب رک گئے۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ سوار ہو جائیں۔ آقا ارشاد فرماتے جبریل آج میں اس پر جا رہا ہوں، مجھے تو اپنی امت کا خیال ہے۔ جبریل یہ بتاؤ، ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنمیوں کو، مجرموں کو، ان کو پیٹ کے پیچھے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ او جبریل میں ایسے سوار نہیں ہوں گا۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا مولا تیرے حبیب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب نے فرمایا جبریل کہہ دو کہ جب آپ کے امتی حشر کے میدان میں اٹھیں گے، ان کی قبریں بعد میں شک ہوں گی، ان کی قبروں پر براق پہلے سے موجود ہوگا۔ بھائی اپنی بات نہیں کر رہا، یہ ہم گنہگاروں کی باتیں چل رہی ہیں، ہم اس لائق تو نہیں، مگر یہ مصطفیٰ کی عطا ہے۔ اب سنیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے، ہے نا، اور پھر الغرض مختصر ہے نا، براق کی ایک نظر جہاں آخری ہوتی وہیں اس کے قدم کی انتہا ہوتی۔ سبحان اللہ، اتنی تیزی سے چلتا۔ کسی نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر اتنی سرعت کے ساتھ کوئی سفر کرے تو جسم ثقیل پھٹ جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے اتنی تیزی سے کوئی چل نہیں سکتا، پھر یہ کیسے گئے؟ تم نے کہا پگلا آج تجھے سائنس یاد آیا، تو نے چاہے زمزم کے قریب نہ دیکھا کہ نبی کے سینہ پاک کو چیر دیا گیا، قلب نکال کر باہر رکھ دیا گیا۔ سائنس والے کہتے ہیں بغیر آکسیجن کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو پھر بتانا محمد عربی کے قلب ناز کو نکالا گیا، کوئی آکسیجن تھا، کسی سائنس کی ضرورت تھی، کسی فلسفی کی ضرورت تھی؟ میاں تو کسی نے کہا نا سائنس تجسس میں ہے، دامن کو پسارے، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، یہ سائنس بھی میرے حبیب کے قدموں کی خیرات ہے، مصطفیٰ کریم کے نالین کا صدقہ ہے۔ میاں یہ سائنس کے احکام تیرے میرے جیسوں پر لاگو ہوتے ہیں، خدا کے حبیب پر یہ احکام نہیں لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا سنیں، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے نا، اور آقا فرماتے مررت علی قبر موسیٰ یصلون فی قبرہ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا صلی یصلی،
نماز کے معنی میں بھی ہے اور درود کے معنی بھی ہے. سبحان اللہ. صلات بول کر کبھی نماز بھی مراد ہے اور کبھی درود بھی. تو پھر ذرا سوچنا، جب نبی آئے تو نماز کی کسے پڑھی ہے؟ حبیب کا گزر ہو تو موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں بلکہ یصلون فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اچھا سنیں، جناب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں لے کر کے پہنچا. جانتے ہو فرماتے نماز یکساں میں تھا یہی سر، ایاہ مانع اول آخر، تھے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر چکے تھے. جبریل لے کر کے گئے مسجد اقصی میں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے ہے نا وہی مسجد اقصی. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، او جس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں رکھی. امام آلوسی فرماتے ہیں رحمت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے، اللہ نے کہا مسجد کے باہر. فرماتے ہیں مسجد اقصی کے کنارے کنارے کئی سو نبیوں کے مزارات ہیں. سبحان اللہ. تو جہاں مزار ہو وہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہم سنی اسی لیے مزار پہ جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سنیں، جبریل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مسجد حرام کے اندر، مسجد اقصی کے اندر گئے. آپ کے براق کو ایک پتھر میں باندھ دیا. اللہ کے حبیب کو لے کر کے گئے. نبی فرماتے ہیں میرے وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آگے بڑھوں گا. جبریل نے اذان پڑھی. آقا فرماتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، یوسف علیہ السلام تو حسن و جمال کے پیکر ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہیں، جناب ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں. آقا فرماتے ہیں نا جبریل نے اقامت پڑھی، میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی پر بڑھا دیا. سبحان اللہ. میرے حبیب نے نماز پڑھائی انبیاء کو. آقا فرماتے جب میں نے نماز پڑھائی تو پھر ایک ایک کر کے نبی کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے. ایک ایک نبی خطبہ دے رہے ہیں. جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی تعریف جس نے مجھے مٹی سے پیدا فرمایا، مجھے ابو البشر بنایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے کہنے لگے اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے نار نمرود سے نجات عطا فرمائی، اس نے مجھے اپنا نبی بنایا. جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور مجھے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. سارے اپنا اپنا خطبہ. آخر میں نبیوں کے امام کھڑے ہوئے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا. جناب ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے. اب وہ جملہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے، وجعلنی رحمت للعالمین، جس نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یقیناً آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. اب سنیں، فرماتے ہیں نا نماز یکتا میں تھا یہی سر، نماز یکساں میں تھا یہی سر. آیا ہو مانے اول آخر، سر کے معنی راز. کہتے ہیں اقصی کے اندر جو نماز پڑھی گئی نا، اس نماز میں ایک راز تھا. وہ راز کیا تھا؟ آیا ہو مانے اول آخر، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ اول کون ہے آخر کون ہے. آیا ہو مانے اول آخر، تھے دست بستہ سب پیچھے حاضر. وہ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بادشاہ ہیں، سارے نبی بادشاہ ہیں، سردار ہیں. فرماتے تھے دست بستہ وہ پیچھے حاضر. وہ سارے نبی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یقیناً ہماری بادشاہت تھی، یقیناً اپنے وقت میں ہم بادشاہ تھے، مگر حبیب اب آپ آ گئے ہیں، ہم ساروں نے چن کر آپ کو بادشاہ چن لیا ہے. ہم ساروں نے جو ہے چن کر آپ کو بادشاہ چن لیا. فرماتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. اور فرماتے ہیں نا کمال امکا کے جھوٹے نکتو، تم اول آخر کی فیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معراج 26 کا دن گزر کر 27 کی جب رات آتی ہے نا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرصوں پر گئے. اور پھر جانتے ہو جبریل بھی ایک مقام پر جا کر کے رک گئے.
اور ہوا کیوں؟ کیا جانتے ہو؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو، جبریل بھی تھک گئے، اب جبریل کی بھی طاقت نہیں آگے جائے۔ امام برنجزی فرماتے ہیں اگر جبریل چلا جاتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا امام صاحب کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ ساتھ رحمت للعالمین تھے نا، مگر جبریل رک گئے۔ فرماتے تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو۔ ابھی جبریل سدرہ تک پیچھے پیچھے تھے، لیکن جب سدرہ آیا حبیب یوں گزرے، جبریل بھی کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب سنیں، فرماتے ہیں نا کہ اب کچھ عقل کے پرندے اڑے، ہے نا، عقل کا پرندہ بڑی تیز اڑتا ہے۔ فرماتے ہیں جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حال پر گرے تھے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کے، چڑھا تھا دم تیور آگے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کے اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے۔ فرماتے ہیں مرغ عقل جب چلانا سدرہ کے آگے نہیں جا سکا، وہیں سے گر کر لوٹ آیا اور کہا اس کے آگے ہماری رسائی نہیں، اب یہاں سے آگے کوئی آئے گا کوئی جائے گا تو اللہ کا حبیب ہوگا۔ اور پھر آواز آتی تھی بڑے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، بڑے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں یہ کیا سما تھی، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھے۔ اور پھر جانتے ہو سبحان اللہ الشان تیری، سبحان اللہ الشان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوشے کی لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں آواز آتی تھی لن ترانی یا موسیٰ، او موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اور کہیں پکارا جا رہا تھا ثم دنا فتدلی، حبیب اور قریب آ جاؤ، حبیب اور قریب آ جاؤ۔ میاں کسی کو بلایا جاتا ہے اور کسی کو کہا جاتا ہے بس کریں آپ دیکھ نہیں سکتے، اور جسے بلایا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے حکومت ہے لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ کما قول الخطایا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔